السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ امریکہ کے جنگی بحری و ہوائی جہاز ایران کے آس پاس موجود رہیں گے، ٹرمپ کی دھمکی۔ کہا اگر ایران معاہدے کی مکمل طور پر تعمیل نہیں کرتا تو حملے کیے جائیں گے دوبارہ شروع۔ ایران کو اسلحہ دینے والے ملک پر 50% ٹیرف ہوگا عائد، ایران سے جنگ بندی کے بعد ٹرمپ کا بیان۔ اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں ہلاکتیں، لبنان میں آج ملک بھر میں یوم سوگ کا اعلان۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وضاحت، مذاکرات کے لیے وفد کی کریں گے پاکستان میں قیادت۔ گین امریکہ کے کورٹ میں ہے، امریکہ کو جنگ اور جنگ بندی میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، ایران کا بیان۔ اسرائیل کے مسلسل حملوں کے بعد عباس عراقچی کی وارننگ۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان پہنچے دورہ ہندوستان پر، جے شنکر کے ساتھ ملاقات میں مجرموں کی حوالگی، توانائی سے متعلق امور و دیگر پر تبادلہ خیال۔ اور ٹرمپ کا بعض نیٹو ممالک کو ایران جنگ میں حمایت نہ کرنے پر سزا دینے پر غور، امریکی جریدے میں انکشاف۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کے جنگی بحری و ہوائی جہاز ایران کے آس پاس موجود رہیں گے اور دھمکی دی کہ اگر ایران معاہدے کی مکمل طور پر تعمیل نہیں کرتا تو دوبارہ کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ ٹرمپ کے مطابق امریکہ کے تمام بحری و ہوائی جہاز، فوجی حکام، جمع اضافی ہتھیاروں اور گولہ بارود تب تک ایران کے اطراف موجود رہیں گے جب تک معاہدے پر مکمل طور پر عمل نہیں ہو جاتا۔ ان کے مطابق اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، جس کا زیادہ امکان نہیں ہے، تو پھر کارروائی شروع ہوگی اور اس قدر بڑی اور شدید ہوگی کہ کسی نے اس سے پہلے دیکھی نہیں ہوگی۔ جنگ بندی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس نے ٹیرف وار کو ایک بار پھر سرخیوں میں لا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو اسلحہ دینے والے ممالک پر 50% ٹیرف لگائیں گے۔ یہ بیان انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ بندی سے متعلق اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں مثبت طریقے سے اقتدار میں تبدیلی ہوئی ہے۔ ہماری 15 میں سے کئی شرطوں پر ایران راضی ہوا ہے، ان میں سے کچھ پر پہلے سے اتفاق ہے۔ اب یورینیم کی افزودگی نہیں کی جائے گی، امریکہ اب ایران کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے ایک بار پھر جنگ بندی کو سبوتاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ایران سے دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ ایک بیان میں نتنیاہو نے کہا کہ معاہدہ مزید اہداف ہیں جنہیں معاہدہ یا جنگ دوبارہ شروع کر کے حاصل کریں گے۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں حزب اللہ شامل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایران جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، چاہے معاہدے سے یا طاقت سے۔ افزودگی یورینیم ایران سے ختم کر دیا جائے گا۔ اور وہیں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ دنیا جنگ بندی کے اعلان کے بعد لبنان میں ہونے والے قتل عام کو دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اپنی کی گئی باتوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کے اعلان والا بیان بھی شیئر کر دیا اور لکھا کہ ایران اور امریکہ جنگ بندی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں۔ وہیں ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور ایرانی وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل کو جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا ہے کہ ایران، امریکہ و اسرائیل جنگ ہماری جنگ نہیں تھی۔ سعودی عرب پہنچنے پر گفتگو کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ بندی ہو گئی ہے لیکن ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کو مستقل اور دیرپا بنانے کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم سب جیسا امن دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ابھی کام باقی ہے۔ آبنائے ہرمز کا کھلا ہونا بہت اہم ہے، اس کے لیے متعدد ممالک کو اکٹھا کر رکھے ہیں۔ اب سعودی عرب اور خطے کے دیگر ممالک سے بات چیت کریں گے۔ لبنانی وزیر اعظم نواف السلام نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کے آغاز سے اب تک لبنان پر ہونے والے غیر معمولی اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں کی یاد میں
آج ملک بھر میں یوم سوگ کا اعلان کیا ہے۔ چہارشنبے کے روز ہونے والے ان حملوں میں 100 سے زائد افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق ان حملوں میں نہتے اور پرامن شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے باعث جمعرات کے روز تمام سرکاری ادارے، بلدیات اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے اور قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ مسجد اقصی کو 40 دن بند رکھنے کے بعد کھول دیا گیا۔ اسرائیلی حکام نے مسجد کو کھولنے کے بعد صبح سویرے نمازیوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دی، جس پر نمازیوں کی بڑی تعداد نے مسجد اقصی کا رخ کیا۔ اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات آج صبح کھولنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے ایران جنگ کے بعد مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کو بند کر دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے نائب صدر جے ڈی وینس اور دیگر نمائندوں کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد بھیج رہے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے ساتھ حالیہ جنگ بندی سے متعلق ایک اہم وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے میں لبنان شامل نہیں ہے اور اس حوالے سے ایران کی جانب سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے ہنگری کے دارالحکومت بداپیسٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو یہ لگا کہ جنگ بندی کا اطلاق لبنان پر بھی ہوگا، حالانکہ امریکی موقف اس کے برعکس تھا۔ With the American people on this particular issue, because it affects not just, the normal issues of public policy, it actually affects peace and war. And here's what I mean. So in the past couple of days, I've seen a lot of reporting from the American media about the 10-point proposal that the Iranians have made. Now, as I know, because I've been involved in this, there are 3 different 10-point proposals at least that I've seen floating around. The first 10-point proposal was something that was submitted, and we think, frankly, was probably written by ChatGPT, that was submitted to Steve Witkoff and Jared Kushner. That immediately went in the garbage and was rejected. There was a second 10-point proposal that was much more reasonable, that was based on some back and forth between us, between the Pakistanis and between the Iranians. That is the 10-point proposal that the president was referencing in his truth yesterday. And then, frankly, I've seen a third 10-point proposal that's even more maximalist than the first 10-point proposal that's been floating around various social media channels. Now, here's what's interesting about all this, is that I've seen various organs, the New York Times, CNN, others, pick up and run the original 10-point proposal based on little more than a random Yahoo in Iran submitting it to public access television in the country of Iran, and then them saying that somehow represents the negotiating position of the government. It's the equivalent of somebody in, let's say, a Democratic councilman in Boise, Idaho, saying something crazy, the local public access TV picking up that crazy statement, and then the New York Times running that as the position of the President of the United States. It doesn't make an ounce of sense. What's happening on the ground in Iran is that you have clearly the position of the government, which is to negotiate with the United States of America. You have the position of the President of the United States, which is to send the negotiators to Pakistan and engage in this good faith negotiation. And then, yes, you have some crazy people at the fringes of the Iranian system who are leaking anonymously, either for propaganda purposes or because they're embarrassed or because they don't like what happened. And the final point, when I say they don't like what happened, what we know is that the United States accomplished its military objectives. What we know is the United States could have imposed significant additional military and economic costs on Iran and still has the capacity to do so. But we thankfully at this point, I think, have a ceasefire thanks to the leadership of the President of the United States. We have the Iranians promising to open the Straits of Hormuz, and we have a negotiation that's supposed to start this weekend. That's the truth. I think it's a good first step. We're going to see if we can make more progress here in the days to come. Can I ask you about Lebanon? Go ahead, yeah. Because there seems to be a disagreement about whether Lebanon was included in this proposal. And the Speaker of the Parliament, who you're going to sit across from the table from in Islamabad, has just said that he thinks negotiations would be unreasonable while that war is ongoing. So would you ask Israel to hold off strikes to allow some space for these talks? Well, first of all, I know there's been some conversations between the Israelis and the leadership of our country today. I haven't been involved in that because I've been busy doing stuff. بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان بھارت کے دورے پر پہنچے۔ حسینہ واجد کی حکومت کے 5 اگست 2024 کو خاتمے کے بعد کسی بنگلہ دیشی وزیر خارجہ یا اعلیٰ ذمہ دار کا پہلا دورہ ہے۔ حسینہ واجد اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد بھاگ کر ہندوستان چلی آئی تھی۔ وزیر خارجہ خلیل الرحمان کا یہ دورہ خیر سگالی کا دورہ بتایا گیا ہے، تاہم بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بھارتی ہم منصب جے شنکر کے ساتھ ملاقات میں مجرموں کی حوالگی، توانائی سے متعلق امور کے
کھادوں کی فراہمی اور ویزوں کے اجراء کے سلسلے میں بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ بیان بنگلہ دیشی وزیر خارجہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ ایران جنگ بندی کے بعد دنیا بھر سے امن و سلامتی کے پیغامات سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے میں کچھ بیانات جنگ بندی کے خلاف بھی آئے ہیں۔ اسرائیل، روس، جرمن، امریکہ کے نمائندوں نے جنگ بندی پر اپنے ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ تاہم دنیا کے تمام ممالک ہمیشہ کی جنگ بندی اور قائم امن کے لیے کوششوں پر زور دیا ہے۔ Is there any concern that Netanyahu is trying to kill the ceasefire? The president spoke with Prime Minister Netanyahu last night. In that private conversation, Prime Minister Netanyahu relayed exactly what he said to the world publicly, that he supports the president and Israel remains a key ally and partner to the United States. They've been a tremendous partner over the course of the past 6 weeks, and we thank them for their heroic efforts as well. The president had that conversation last night, and that was relayed to the world publicly as well. We don't see Pakistan as a credible player. I think that the United States has decided to use the services of the facilitation of Pakistan for their own reasons. We have seen in the past how the United States has managed to take problematic states like Qatar and Turkey and use them for the benefit of achieving an agreement with Hamas. So maybe they will use the facilitation services of Pakistan to bring in the serve of diplomacy this time. It's their decision. For us, it is very important to stay in sync with the United States when it comes to the substance and the essence of the outcome we want to see. Russia welcomes the agreement reached on a ceasefire between the United States and Iran. As you know, from the first days of the destructive war in the Middle East, unleashed by the U.S. or Israeli tandem, Russia has called for a ceasefire and for the resumption of political and diplomatic settlement efforts. We have worked consistently and persistently in this direction, including at the United Nations Security Council. We maintained close coordination with other members of the international community. And of course, particular recognition is due to the positive mediating role of Islamabad. Serious efforts are expected to achieve a final settlement of the conflict based on respect for legitimate rights and interests in the region. We assume that the outcome must guarantee the non-recurrence of such military crises. I stress that such crises were man-made and entirely unprovoked. Long-term peace and security in the region must be ensured. Russia will continue to contribute to the achievement of these goals. Actually, civilization is not made in a day, has not been made in a day, so it cannot be destroyed also in a day. The person who talk about civilization like this, it shows that he does not understand what is the meaning of civilization and how civilization works and what's the meaning and what's the benefits of being civilized. So this civilization that has the history more than 5,000 years does not belong only to Iran, because this civilization belongs to all the nations that they have contributed through the ages to bring this civilization to this point that nowadays we are in. Iran, India, and all the countries that have contributed to make this civilization, they do not accept such words, and they condemn this. As the Iranian and Indian nations and governments, they are looking after peace, permanent peace. It's not only for the Palestinian. When we talk about ending this devastating war, ending approximately 40 days of relentless bombardment from the Israeli and the American side to the Iranian country, and of course from Iran to Israel, and closing the strain and all of this stuff, which is a devastating consequence, not only for the people who is engaging in the war itself, but also for the international community. So that our perspective as a Palestinian, this is something good for the whole entire international community, for every single one peace lover. Of course, it's not good news for the
grave diggers in Israel. I mean, and I'm not revealing a secret when they declared themselves loud and declared this war should be continue, and many of them is talking also advocating in Israel and in America also advocating for bombing nuke Iran itself. But for any single person worldwide who's believe of peace and love and believe of safe future for everyone, this is a good. ترک صدر رجب طیب اردغان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جنگ بندی پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوگا اور کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی یا تخریب کاری کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے پیغام میں ترک صدر رجب طیب اردغان نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جنگ بندی پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران اردغان نے ایران کے ساتھ پائیدار امن معاہدے پر زور دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے وعدے کیا ہے کہ بات چیت سے پہلے ہی 10 نکاتی تجاویز کی 3 اہم نکات کی خلاف ورزی کر دی گئی ہے۔ محمد باقر نے خلاف ورزیوں سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایران کی فضائی حدود میں ڈرون کی دراندازی ہوئی، ایران کے یورینیم افزودگی کے حق کی نفی کی گئی اور لبنان میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ باقر قالیباف نے اس تمام صورتحال میں دو طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات کو غیر معقول قرار دیا۔ اسرائیل کے غزہ پر ڈرون حملے کے نتیجے میں صحافی شہید ہو گیا۔ اسرائیل نے ڈرون حملے سے عرب ٹی وی الجزیرہ کے صحافی محمد وشاح کو شہید کر دیا۔ یہ ڈرون حملہ محمد وشاح کی گاڑی پر کیا گیا جس سے گاڑی جل کر تباہ ہو گئی۔ اپنے بیان میں الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک نے کہا کہ وہ الجزیرہ مبشر کے نمائندے محمد وشاح کو نشانہ بنانے اور قتل کرنے کے گھنونے جرم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امریکی جریدے کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بعض نیٹو ممالک کو ایران جنگ میں حمایت نہ دینے پر سزا دینے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی جریدے کے مطابق ایسے نیٹو ممالک سے امریکی فوجیوں کو نکالا جائے گا جو ایران جنگ میں غیر معاون رہے ہیں۔ جریدے کا کہنا ہے کہ امریکی فوجیوں کو ممالک میں تعینات کیا جائے گا جو اس جنگ میں حمایت کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر اسپین یا جرمنی میں امریکی اڈے بند کرنا پلان میں شامل ہو سکتا ہے۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے درمیان اب آبنائے ہرمز کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایران نے جہاز رانی کی محفوظ آمد رفت کے لیے متبادل سمندری راستوں کا اعلان کیا ہے جس سے عالمی تجارت اور تیل کی سپلائی سست پڑ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ایران کے پاسداران انقلاب کی بحریہ نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ میری ٹائم سیکیورٹی کو اولین ترجیح کے طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ امریکہ کے جنگی بحری و ہوائی جہاز ایران کے آس پاس موجود رہیں گے، ٹرمپ کی دھمکی۔ کہا اگر ایران معاہدے کی مکمل طور پر تعمیل نہیں کرتا تو حملے کیے جائیں گے دوبارہ شروع۔ ایران کو اسلحہ دینے والے ملک پر 50% ٹیرف ہوگا عائد، ایران سے جنگ بندی کے بعد ٹرمپ کا بیان۔ اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں ہلاکتیں، لبنان میں آج ملک بھر میں یوم سوگ کا اعلان۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وضاحت۔ مذاکرات کے لیے وفد کی کریں گے پاکستان میں قیادت۔ گین امریکہ کے کورٹ میں ہے، امریکہ کو جنگ اور جنگ بندی میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، ایران کا بیان۔ اسرائیل کے مسلسل حملوں کے بعد عباس عراقچی کی وارننگ۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان پہنچے دورہ ہندوستان پر، جے شنکر کے ساتھ ملاقات میں مجرموں کی حوالگی، توانائی سے متعلق امور و دیگر پر تبادلہ خیال۔ اور ٹرمپ کا بعض نیٹو ممالک کو ایران جنگ میں حمایت نہ کرنے پر سزا دینے پر غور، امریکی جریدے میں انکشاف۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔